السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ الحمدللہ ہم اس دنیا میں الہی انسان کہلاتے ہیں، روحانی انسان کہلاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان سمیت اس پوری کائنات کو صرف محسوسات اور قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر نہیں سمجھتے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو چیز اس دنیا میں نظر آئے، جو چیز ہاتھ لگانے کے قابل ہو، یا جو خوشبو یا بدبو سونگھنے کے قابل ہو، جو آواز سننے کے قابل ہو، وہ موجود ہو، اور جو ان 5 حواس کے دائرۂ کار سے باہر ہو وہ موجود نہ ہو۔ یہ کسی بھی آسمانی دین پر ایمان رکھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ موجودات کو صرف محسوسات میں منحصر کرے، نہیں، بہت ساری حقیقتیں اس کائنات میں ہیں جو کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ناقابل انکار حقیقتیں ہیں۔ ہم الحمدللہ روحانی ہیں، یعنی یہ کہ انسان، ہمارے نزدیک انسان یہ چند کلو گوشت یا چند لیٹر خون یا چند ہزار یہ خلیوں یا رگوں یا شریانوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اعضائے بدن، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، وہ ہماری حقیقت جو کہ ہماری روح ہے، اس کے لیے یہ اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں، اوزار ہیں۔ اصل میں ہماری روح دیکھتی ہے، اس کے لیے اس نے آنکھوں کو وہ اوزار بنایا ہوا ہے، اصل میں ہماری روح چلتی ہے، اصل میں ہماری روح سنتی ہے۔ یہ ظاہری اعضاء ہماری حقیقت جو کہ روح ہے اس کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جس کی میں بارہا کئی دفعہ آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ یہ تلقین نہیں پڑھی جا رہی جو ہم اپنے مرحوم کو قبر میں لٹانے کے بعد ایک بندہ قبر میں اترتا ہے اور اس کے دونوں شانوں سے پکڑ کے اس سے کہتا ہے اے فلان ابن فلان
اسما افہم، سنو اور سمجھو۔ جب دو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نمائندہ فرشتے آئیں اور تم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے اور تمہارا امام کون ہے، تو گھبرانا نہیں ہے اور ان سوالات کے یہ جوابات دینے ہیں۔ یہ تلقین نہیں ہے، مردوں سے خطاب نہیں ہے۔ زندہ لوگ جو کہ آن حضرت کے سامنے مسجد النبی میں ہوتے ہیں یا مکے میں، یہ ان سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، زندہ لوگ جو کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحویکم، جب خدا اور رسول تمہیں اس دین کی دعوت دیں، لما یحییکم، جو تمہارے لیے حیات بخش ہیں، جس سے تم کو زندگی ملتی ہو۔ زندہ تو ہیں اسی لیے کھاتے پیتے ہیں، زندہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، آن حضرت ان سے مخاطب ہوتے تھے۔ یہ قبروں میں دفن نہیں ہے، جیسے کہ آپ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، قبرستان پہ جا کے حکم ہے کہ اس طریقے سے اس قبرستان میں دفن جو ہے نا وہ مومنین کو سلام کرو، نہیں، یہ زندہ لوگ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے جب اللہ اور رسول تم کو اس دین کی طرف بلائیں کہ جس سے تم کو زندگی ملتی ہے، تو خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کہ جس کے نتیجے میں انسان سنتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، وہ اور ہے، اور وہ زندگی جو ان اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں، خدا کے اقرار کے نتیجے میں، خدا کی توحید کے اقرار کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے، وہ زندگی اور ہے۔ جس زندگی کے نتیجے میں یا جس زندگی کی برکت سے ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کو ہم جسمانی اور مادی زندگی کہتے ہیں، اور وہ زندگی جو دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے اس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ روحانی زندگی ہے، یعنی اگر تم روحانی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ میں اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مختصر فرمان نوٹ کر کے لایا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین کے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان للجسم ستۃ احوال، ان للجسم ستۃ احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں، ہم سب کا مشاہدہ ہے، اس میں کوئی انسان شک نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم 6 حالات سے گزرتا رہتا ہے۔ ان للجسم ستۃ احوال، نمبر 1 الصحہ، صحت ہے، کوئی جسمانی طور پر صحت مند ہے، ہر چیز نارمل ہے، بی پی نارمل ہے، شوگر نارمل ہے، وہ جو ہے نا وہ صفرا وغیرہ یہ سب نارمل ہے، وہ بندہ صحت مند ہے۔ صحت مند کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، ہر انسان جسمانی طور پر یا صحت مند ہے یا مریض ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ توحید کا باریک نکتہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ علمی تعبیر اور الفاظ میں محل حوادث نہیں ہوتا، اس جملے کو یاد رکھیں، محل حوادث اللہ تعالیٰ واقع نہیں ہو سکتا، یعنی مختلف حالات اس کو عارض نہیں ہو سکتے، مختلف حالات اس کو لاحق نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ غمگین ہو اور کبھی خوشحال ہو، کبھی وہ صحت مند ہو اور کبھی وہ مریض ہو، کبھی اس کا وزن بڑھ جائے اور کبھی اس کا وزن گھٹ جائے۔ یہ خدا کے لیے صحت اور مرض کا قائل ہونا،
خدا کے لیے وزن کا قائل ہونا، خدا کے لیے حرکت اور سکون کا قائل ہونا، یہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہم نے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے کہ خدا کے لیے حرکت اور سکون کے قائل ہوں، وزن کے قائل ہوں، یعنی مختلف حالات. وہ کہتے ہیں وہ طوفان نوح جب آیا اور اس کی تباہ کاریوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے گریہ فرمایا، رویا، آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ، اور جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے جانا پڑ گیا. انسان کو جو ہے نا وہ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، انسان کے بدن میں درد ہوتا ہے، جس کا جسم ہو اس میں درد ہوتا ہے، جس کا جسم نہیں ہے اس میں نہ حرکت ہے، نہ سکون ہے، نہ اس کا وزن ہے، نہ اس کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ ان اللہ علی العرش استویٰ کا ترجمہ کریں، اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے نا وہ براجمان ہے، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے اس حقیقت کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر جگہ موجود ہے. وہ پھر کبھی عرض کروں گا. یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر جسم، وہ چاہے کسی نبی کا جسم ہو یا ایک عام حیوان کا جسم ہو، یہ حالات اس کو عارض ہوتے رہتے ہیں. انبیاء مریض ہوتے ہیں، حضرت وہ ایوب مریض ہوئے، وہاں ہمارے آخری نبی مریض ہوئے، ائمہ معصومین مریض ہوئے. ہر انسان اور بشر مختلف حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، مختلف حالات اس کو عارض اور طاری ہوتے رہتے ہیں، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ محل حوادث نہیں ہوتا، مختلف حالات سے وہ دوچار نہیں ہوتا. یا یہ انسان کبھی صحت مند ہے یہ ایک، اور کبھی اس کے مقابلے میں بیمار ہے. ہم خود سمجھتے ہیں ہم کبھی صحت مند ہوتے ہیں، اور کبھی جب علاج کرواتے، جب کوئی وہ ہو جاتی ہے، کوئی بد پرہیزی ہو جاتی ہے یا گرمی سردی لگ جاتی ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اچھا جی، والموت والحیات، انسان جسمانی طور پر اس کو موت بھی آتی ہے اور وہ زندہ بھی ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ ہم سب بولنے والے سامعین وہ زندہ ہیں، وہ جب وہ موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ہم سب کے سب وہ دائی اجل کو لبیک کہیں گے، لقمہ اجل بنیں گے، اور جو ہے نا وہ پھر ہمارا شمار اموات میں جو ہے نا وہ شمار ہوگا. انسانی جسم یا وہ صحت مند ہے یا مریض ہے یا موت ہے، مرا ہوا ہے، یا پھر وہ زندہ ہے. ترتیب میں موت کو پہلے اور زندگی کو بعد میں رکھا گیا ہے. اگر حیات کو پہلے اور موت کو بعد میں رکھا جاتا تو یہ جلدی سمجھ میں آ سکتا تھا. بہرحال اسی طرح والنوم، یہ سب ہم اپنی خصوصیات ہم سب اس کے شاہد اور گواہ ہیں. ہمارے محسوسات میں شامل ہیں کہ والنوم کبھی ہماری آنکھ لگتی ہے، سو رہے ہوتے ہیں، والیقظہ اور کبھی بیدار ہوتے ہیں. ان 6 حالات سے ہر انسان ان 6 حالات سے گزرتا ہے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انسان یا صحت مند ہے یا بیمار ہے یا زندہ ہے یا موت کا شکار ہوتا ہے جی، یا وہ سو رہا ہوتا ہے یا بیدار ہوتا ہے. یہ انسانی جسم اور بدن کی خصوصیات ہیں. بالکل یہی خصوصیات، انہی خصوصیات سے انسانی روح جو کہ انسان کی حقیقت ہے وہ بھی ان حالات سے دوچار ہوتا ہے، اس کو بھی یہ حالات عارض ہوتے رہتے ہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ روح کے صحت مند ہونے کا مطلب کیا ہے، روح کے مریض ہونے کا مطلب کیا ہے، روح کے مر جانے کا مطلب کیا ہے، روح کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اسی طرح روح کے وہ سونے کا یا اس کی آنکھ لگنے کا کیا مطلب ہے، اور روح کے بیدار ہونے کا کیا مطلب ہے. یہ 6 حالات جس طرح جسم کو لاحق ہوتے ہیں، عارض ہوتے ہیں، جسم ان کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح انسانی روح بھی
ان 6 حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ الرُّوحُ، اچھا روح کی زندگی کیا ہے؟ فَحَيَاتُهَا الْعِلْمُ، ہاں روح کی زندگی علم ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں بھی اور رسول اکرم اور آپ کی آل پاک کے کلام میں بھی علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض تعبیریں اس طرح کی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس علم سے مراد یہ عصری علوم ہیں، عصری علوم، جی یہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا، فزکس کو پڑھنا، اچھا جی کیمسٹری کو پڑھنا، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے جو روایت کہتی ہے اطلب العلم ولو کان بالصین، تمہیں اگر حصول علم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو وہاں جاؤ اور ادھر علم حاصل کرو۔ ادھر توحید کے لیکچر دیے جاتے ہیں چین میں۔ نہ آج دینی علوم کا مرکز ہے چین، نہ اس سے پہلے کبھی دینی علوم کا مرکز تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر وہ علم کہ جس سے انسانیت کے مفادات وابستہ ہیں، انسانیت کے مفادات وابستہ ہیں، چاہے اس کا تعلق وہ آپ کے سائنس کے کسی بھی مضمون سے ہو، اس کو علم کو حاصل کرو۔ حکمت مومن کے گمشدہ چیز ہے، وہ اگر کسی فاسق، حتی بعض روایات میں ہے مشرک کے پاس سے بھی ملے تو اس سے جا کے حاصل کرو۔ مشرک سے ہم کو توحید تو نہیں ملے گی، نہ آخرت کا تصور بھی ملے گا۔ یہ بعض تعبیریں اس طرح کی ہیں۔ بعض تعبیروں میں نہ عصری علوم کی طرف اشارہ ہے، نہ دینی علوم کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے کلی طور پر کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت کا جو ہے نا وہ فرض ہے۔ جس طرح یہ دینی علم حاصل کرنا، یہ یعنی عقائد، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یا ہماری عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، جس طرح ان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہر وہ علم کی جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کا بھی علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا حاصل کرنا واجب ہے، کفائی ہے۔ جس طرح کوئی مر جائے نا، پتہ چلے آپ کو کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا ہے، جس کو بھی پتہ چلے کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دے کے، کفن دے کے اور مسلمانوں کے قبرستان میں سپرد خاک کرنا ہر اس مومن کا فرض ہے جس کو پتہ چلے۔ لیکن اگر چند ایک آدمی جاتے ہیں اور اس کو سپرد خاک کرتے ہیں مقام قبرستان میں، پھر باقی لوگوں پر واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ یہ عصری علوم، مثلا سب سے بہترین مثال ڈاکٹر بننا یہ واجب کفائی ہے۔ یعنی ابتدائی طور پر ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، انسانوں کا علاج کرے، ان کو مرنے سے بچائے۔ کوئی بھی اگر ڈاکٹر نہ بنے جس کے نتیجے میں وہ انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے، سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا وہ گناہگار ہوں گے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین میں مجتہد بننا، قرآن اور سنت اور اجماع اور عقل کی روشنی میں احکام الہی کو سمجھنا، یہ تمام مومنین پر، مسلمانوں پر فرض ہے۔ چند ایک صاحب توفیق اور باصلاحیت لوگ اگر اس درجے پر پہنچتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں تو باقی ہم لوگوں پر ان کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ واجب ہم پر واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ یا یہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بنے گا، ظاہر ہے جگہ جگہ جو ہے نا اموات ہوں گی اور سب کے سب اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ بعض تعبیریں اس طرح کی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عصری علوم مراد نہیں ہے بلکہ دینی علوم مراد ہیں۔ مثلا علم کے بارے میں ہے بِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، جی علم کے ذریعے آپ حلال حرام کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی کسی یونیورسٹی یا کالج یا میڈیکل کالج میں آپ کو حلال حرام نہیں بتایا جاتا ہے۔
बिही तूसल الارحام, علم کے ذریعے آپ صلہ رحم کرتے ہیں. یہ یہاں وہ روایات بتاتی ہیں آپ کو کہ صلہ رحم کرنا چاہیے. من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو, فلیکن لوالدیہ بارا, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے, زیادہ سے زیادہ نیکی کرے. وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ کسی میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں جو ہے نا یہ باتیں نہیں بتائی جاتی, یہ مدارس میں بتائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا بل بعد میں آپ نے یلہمہ السعداء وَيَحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاء, یہ علوم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ, جس کے ذریعے آپ حلال اور حرام کو سمجھتے ہیں, صلہ رحم کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سعادت مند لوگوں کو اس علم سے نوازتا ہے اور بدنصیب اور شقی لوگوں کو اس قسم کے علوم سے محروم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تعبیریں بتاتی ہیں کہ اس سے مراد وہ یہ ہے, یہ دینی علوم ہیں. تو بعض مطلق ہیں, تمام علوم کی طرف ان میں اشارہ ہے, بعض میں تاکید کی گئی ہے. ایسے ایسے الفاظ کو آن حضرت نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ علوم ہے جن کا تعلق قرآن سے ہے, سنت سے ہے, اور دینی مدارس اور مراکز میں جا کے وہ علوم حاصل کیے جاتے ہیں. کسی عصری کالج یونیورسٹی میں آپ کو وہ علوم نہیں ملتے, بلکہ یونیورسٹیوں میں تو بڑا تیز رفتاری سے جو ہے نا وہ الہاد جو ہے نا اس کو پھیلایا جا رہا ہے. الہاد, ہمارے جامعہ اہل بیت کے ایک طالب علم تھے, پھر کوثر چلے گئے تھے, پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, ابھی وہ قراقرم یونیورسٹی میں وہ لیکچرار ہیں. ایسے علاقے سے ان دونوں کا تعلق ہے جہاں 100% شیعہ اثنا عشری آبادی ہے, 100% شیعہ اثنا عشری آبادی ہے. وہ کہتے ہیں میرے کولیگ ہیں اسی علاقے کے, وہ بھی پروفیسر یا لیکچرار ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں اکثر اوقات وہ کہتے ہیں تمہارا خدا, تمہارا خدا. یونیورسٹیوں میں یہ بہت تیز رفتاری سے الہاد پھیل رہا ہے, اور بعض ادارے, بعض مدارس اور مراکز اس کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں, اور اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں دوسرے خطبے میں اس کی طرف ضرور انشاءاللہ اشارہ کروں گا. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی, تو یہ ان علوم کی طرف اشارہ ہے. تو روح کی جو زندگی ہے وہ اس کا علم ہے, وَمَوْتُهَا جَهْلُهَا, روح کا جاہل ہونا, یوں سمجھے کہ روح اگر جاہل ہے وہ اس کی موت ہے, وہ اس کی موت ہے. اچھا, آپ کو امیر المومنین کا وہ فرمان یاد ہے, فرمایا کہ جو برائیوں کو دل سے برا سمجھتا ہے, برائی کو دل سے برا سمجھتا ہے, اور زبان سے بھی برائی کی مذمت کرتا ہے, اور اگر اس کا بس چلے تو عملی طور پر بھی برائی کا راستہ روکنے کے لیے اقدام کرتا ہے, گویا اس نے 3 قسم کی سعادتوں کو حاصل کر لیا ہے. اور اگر ایک آدمی دل سے نفرت کرتا ہے برائی سے, زبان سے بھی اس کی نفرت کرتا ہے, لیکن عملی طور پر وہ برائی کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا قدرت کے باوجود, گویا وہ ایک سعادت سے محروم ہو گیا, 2 سعادتیں اس کو مل گئی ہیں. اور اگر ایک آدمی عملی طور پر بھی قدم بھی نہیں اٹھاتا, منہ بھی نہیں کھولتا, زبان بھی نہیں کھولتا برائی کے خلاف, لیکن دل سے نفرت ضرور کرتا ہے برائی سے, اس کو صرف ایک سعادت ملی ہے. اور اگر ایک آدمی برائی سے نہ دل سے نفرت کرتا ہے, نہ زبان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے, نہ عملی قدم اٹھاتا ہے, جب دل سے وہ متنفر نہیں ہوگا تو پھر نہ زبان سے نفرت, اظہار نفرت کی نوبت آئے گی, نہ اس کا راستہ روکنے کے لیے قدم اٹھانے کی نوبت آئے گی. یہ بندہ, یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہے, میت فی الاحیاء, یہ
اس کو محاورہ میں کہتے ہیں زندہ لاش، ہاں مردو میں زندہ، یعنی وہ زندگی تو اس کے اندر ہے جس کے نتیجے میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لڑتا بھیڑتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ مرا ہوا ہے، وہ روحانی طور پر وہ مرا ہوا ہے۔ لہذا فرمایا کہ روح کی جو زندگی ہے وہ اس کا علم ہے، اور روح کی موت اس کی جہالت ہے، اور وہ مرضھا شکھا۔ اچھا جی، جسم کے بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو بخار ہو گیا، کرونا ہو گیا، پتہ نہیں وہ بی پی ہائی ہو گیا، یا پتہ نہیں وہ شوگر کا بیمار ہو گیا، جسم کی بیماری ہے۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ شکھا، ہاں خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہونا، یہ روح کی یہ بیماری ہے، روح کی بیماری ہے۔ وصحتها، اور کس روح کو آپ صحت مند کہہ سکتے ہیں؟ یقینھا، کہ اس کو اپنے عقائد پر بھی اس کا ایمان ہے، اور فروع دین پر بھی اس کا ایمان کامل ہے اور اس کا یقین ہے۔ جی ہاں، وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا۔ اچھا جی، جسمانی طور پر وہ نیند کا مطلب ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، بس جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ قرآنی آیت کے مطابق سورہ کا نام بھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ موت کے موقع پر بھی انسانی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، قبضے میں لیتا ہے، اور جب چند گھنٹوں کے لیے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آتی ہے، اس وقت بھی ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ البتہ ہلکا سا رابطہ بدن سے اس کا برقرار رہتا ہے، اس کا روح کی جو نیند ہے اس کی غفلت ہے، اور وَيَقْظَتُهَا حِفْظُهَا، اور روح کے بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان حقائق کو وہ حافظ ہوتا ہے، ان کو وہ یاد رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں جسمانی زندگی اور اس کے لوازمات کی طرف متوجہ ہیں، وہاں روح اور اس کے لوازمات کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، عجبت لمن یتفکر فی محسوساتہ۔ جسم محسوس چیز ہے، ہمیں نظر آتا ہے، روح یہ محسوس چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ انسان صرف یہ بدن نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز بھی ہے جو انسان کی حقیقت ہے، اور وہ روح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو نظر نہیں آتا، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح روح بھی ہمیں گو کی نظر نہیں آتی، لیکن اس جسم کے اندر روح کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے ہم روح کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اس پر وہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا عجبت لمن یتفکر فی محسوساتہ، مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو اپنے محسوسات کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ کیا کروں کہ میں صحت مند رہوں، کیا کروں کہ میں بیمار نہ ہوں، یہ اس کو فکر مند رہنا بھی چاہیے، لیکن ولا یتفکر فی معقولاتہ، لیکن معقولات کے بارے میں، روح اور روحانی زندگی کے لیے نقصان دہ چیزیں، روحانی زندگی کے لیے فائدہ مند چیزوں کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ یجنب نفسہ عما یؤذیہ، اپنے اس ظاہری بدن کو وہ بچانے کے لیے، اس کے لیے باعث اذیت ہر چیز کے لیے وہ قدم کرتا ہے۔ ادھر کولر لگا رہے ہیں، ادھر اے سی لگا رہے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یجنب نفسہ عما یؤذیہ ہے، اپنے آپ کو، بدن کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہو۔ وَيُورِدُ صَدْرَهُ مَا يُرْدِيهِ ہے، مگر اپنے دل و دماغ میں ان غلط افکار اور عقائد کو جگہ دیتا ہے جو اس کے لیے مہلک ہیں اور تباہ کن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روح اور اس کے روحانی زندگی اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تزر وازرۃ وزر اخری. میں نے اس سے پہلے بھی اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی جو دلائل ہیں وہ کئی ہیں. ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن کیوں آن حضرت کا ابدی معجزہ ہے، اس کے کئی جوابات ہیں. مرحوم آیت اللہ العظمی آغائے خوئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر البیان لکھ رہے تھے، ابھی صرف مقدمہ لکھا تھا انہوں نے، پھر کسی نے ہماری بدقسمتی کی ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے یہ فقہ کے میدان میں کام کریں، یہ تفسیر لکھنے والے بہت ہیں. انہوں نے پھر صرف یہ مقدمہ لکھا تھا اور سورہ فاتحہ والضالین تک تفسیر لکھی تھی، پھر انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا. اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، کیوں معجزہ ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک میں خود اس کے معجزہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کو بیان کیا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس میں کہیں نہ کہیں آیات میں اختلاف نظر آتا. یعنی ایک ہی مسئلے کے بارے میں ایک آیت کچھ کہے، ایک آیت کچھ کہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو 6600 کچھ آیات میں مکمل اور 100% ہم آہنگی ہے، کوئی ان میں تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ خود کلام خدا ہونے کی دلیل ہے، معجزہ ہونے کی دلیل ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دو قرآن کی آیتیں ہیں، بظاہر وہ آپس میں سازگار نہیں لگتی، ہم آہنگ نہیں لگتی. ایک یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، توجہ سے سنیے. کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے گناہ کیا ہو وہی اس کی سزا بھگتے گا. گناہ کوئی کرے سزا کوئی اور بھگتے، ایسا نہیں ہوگا. یہ عدل الہی کے خلاف ہے. اچھا جی، ایک اور آیت ہے، اس میں ہے لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ. بالکل اس پہلی آیت کے الٹ. روز قیامت کچھ لوگ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے،
اپنا بوجھ سے مراد وہی یہ کوئی چینی چاول آٹا کا بوجھ نہیں ہوگا یا پھل کا، گناہوں کا نا۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے اوپر اوروں کے گناہوں کا بوجھ بھی لدا ہوا ہوگا، اس کو بھی اٹھائیں گے۔ کیا یہ آیت دوسری آیت پہلی آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ٹکراؤ کو یا تصادم کو دور کیا ہے یہ معصومین نے۔ انسان کسی کے گناہ کی سزا اس وقت بھگتتا ہے جب یہ گناہ کا بانی اور مؤسس بنا ہو۔ گناہ کا مرکز قائم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جہاں گناہ کیا جاتا ہے وہ تو گناہ کا مرکز بنا کے چلا گیا، اب قیامت تک اس مرکز میں جتنا گناہ ہوتا رہے گا یہ گناہ کے مرکز کا بانی بھی برابر کا اس میں شریک ہوا۔ اس کے علاوہ یعنی اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہے اسی کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک نظام قدرت کا حصہ ہے، بندہ اپنا قیاس اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ فتنہ اجتماعی عذاب کو کہا جاتا ہے، اجتماعی عذاب۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ اگر کسی ملک کے حکمران جھوٹ بولیں تو وہاں قحط سالی کا شکار ہوتا ہے وہ معاشرہ، بارشیں نہیں ہوتی۔ بارش نہ ہونے کے نتیجے میں کون نقصان اٹھاتا ہے؟ وہ حکمران کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جس کے گناہ کی وجہ سے یہ اجتماعی عذاب، قحط سالی اور بارشوں کا نہ ہونا، یہ بیچارہ غریب وہ زمیندار جی، اور خصوصاً وہ کہ جن کی زمینیں بارانی ہیں، کاش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس آیت میں ہے جب اجتماعی عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے، وہ پھر ہر خشک اور تر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ گناہگار بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات گناہگار بچ جاتا ہے بیچارہ، بے گناہ جو ہے وہ پیس جاتا ہے۔ ہماری روایات میں ہے کہ جو بے گناہ اس اجتماعی عذاب کی شکار ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق ان کو اس کا معاوضہ دے گا، کئی گنا ان کو معاوضہ دے گا۔ یہ اللہ کے نظام میں ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں ایک فرد ایک ایسا وہ گناہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام کے اندر حدود اور تعزیرات ہیں جی، اگر کسی نے چوری کی ہے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کسی نے شراب خوری کی ہے شراب خور کو سزا دی جاتی ہے، کسی نے قتل کیا ہے قاتل کو جو ہے نا وہ سزا دی جاتی ہے، دوسروں کو اس کی سزا نہیں دی جاتی۔ یقیناً آپ متوجہ ہوئیں گے، ابھی انتہائی کل کی بات یا پرسوں کی بات ہے، انتہائی افسوسناک بلکہ میں کہوں گا اذیتناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک پتہ نہیں کسی وہ عیسائی نے کوئی توہین کا مرتکب ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے، پورے قصبہ کو خالی کر دیا گیا ہے، آگ لگائی گئی ہے، اور خواتین نے بچوں نے کھیتوں میں راتیں گزاری ہیں، گزاری ہیں۔ یہ کہاں کا نظام ہے؟ ایک بندہ اس نے اگر وہ توہین کا مرتکب ہوا ہے، قرآن کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، اس کی سزا پورے بستی کو دینا یہ سراسر ظلم ہے۔ اس کی سزا جی وہ بے گناہ لوگوں کو دینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو آپ سزا دے دیں، ٹھیک ہے جی، متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بتائیں، وہ تحقیق کے بعد جس کا جرم ثابت ہوگا وہ ادارہ وہ عدالتیں ظلم دے گی۔ سب سے پہلے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا، اور دوسرا بستی کو آگ لگا دینا، اور ان میں آسمانی کتابیں بھی ہیں جن کو آگ لگائی گئی ہے۔ آسمانی کتابیں وہ
عیسائی ہمارے قرآن کو نہیں مانتا، ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ انجیل اور تورات جس حالت میں نازل ہوئی تھی کتابیں، اس میں تحریف ہوئی ہے، رد بدل ہوا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے پورا تورات اور انجیل میں کہیں اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، اس کو نظر آتش کر دیا ہے؟ ہاں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور بین الاقوامی طور پر اسلام کو بدنام کرنے کا جو ہے نا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ باہر کی اقوام جب اس سے دہشت گردی کہیں یا بربریت کو جب مسلمانوں میں دیکھتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اسلام کے بارے میں؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ ایک فرد واحد اس بندے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اسلام کو ذمہ دار سمجھتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام ان دہشت گردوں کو یا خونخواروں کو اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے جی اس کی سزا کے طور پر پوری بستی کو آگ لگا دو، یا اس کو لوٹو اور ان کے مقدس کتابوں کو آگ لگا دو۔ یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، جتنی بھی اس کے مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم متعلقہ جو بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، اور ان سے ہم بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ تقریباً کوئی کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور میں آپ کو متوجہ کروں، یہ جو یعنی آج کل موضوع بنا ہوا ہے نا، ہم نے یہاں کانفرنس بھی کی متنازع بل، یہ جو واقعہ ہے آپ اب سن رہے ہیں نا، یا جوڑیاں جڑاؤں والا یہ جڑاؤں والا کا واقعہ جو ہے نا، اس متنازع بل کے تباہ کن جو نتائج ہے نا اس کی ایک جھلک ہے۔ یہ جگہ جگہ پر اس طرح کے جو ہے نا وہ واقعات پیش آئیں گے جی، وہ پتہ چلے گا کہ ایسی افواہ اڑائی جائے گی فلان آدمی نے وہ توہین کی ہے، وہ سارا محلہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، پھر نہ وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے، نہ کسی ادارے میں جائیں گے ڈنڈے ہاتھ میں لیں گے اور پیٹرول اور لائٹر لے کے اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے، بستی کو جو ہے نا وہ آگ لگا دیں گے۔ یہ اس کا جو ہے وہ ہمیں وہ ڈر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی توہین کا کیا مطلب ہوتا ہے، توہین کی تشریح ہونی چاہیے، توہین کی تشریح ہونی چاہیے، توہین کی تشریح ایف آئی آر کی درخواست دینے والے کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی درخواست دے دے، اچھا جی وہ آگے بیٹھا ہے ذمہ دار تھانے کا وہ بہادر آدمی، اس کے کہنے پر ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے، تو ہاں یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا، ہمارے سامنے کی بات ہے، ہم بھگت رہے ہیں اس کو۔ ایک بندے نے، میں دوبارہ دہراؤں گا، ایک خطیب نے آ کے یہاں حضرت زہرا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب محدثہ تھا۔ محدثہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس سے فرشتے آ کے ہم کلام ہوں، محدث اس مرد کو کہا جاتا ہے جس سے فرشتے آ کے ہم کلام ہوتے ہوں۔ اچھا، اس نے کہا حضرت زہرا محدثہ تھی، فرشتے آ کے اس سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ فرشتے تو نبی پہ نازل ہوتے ہیں، پس یہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا، اور ایف آئی آر ابھی تک زندہ ہے آپ کے کراچی کمپنی کے تھانے کے اندر۔ اور جب ہمارے لوگ گئے ہیں وہ حوالوں کے ساتھ کہ بھئی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلان محدث تھا، فلان محدث تھا، اس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، اس کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی جی۔ اور پھر عورت تو ویسے بھی نبی بن سکتی ہے، نہ رسول بن سکتی ہے، نہ وہ امام بن سکتی ہے۔ یہ خطرناک چیزیں، یہ اپنی طرف سے ایک بات کو توہین کے زمرے میں لایا جائے گا، توہین اس کو وہ ڈکلیئر کریں گے اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی۔ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات، تباہ کن جو ہے نا وہ اقدامات ہوں گے ملک کے اندر، اور یہ ملک کو انتہائی خطرناک صورت میں یا وہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے نا وہ دھکیل کے وہ لے جائے گا۔ لہذا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا یہ جو لوگ پیش ہیں کالعظم تنظیمیں اس بل کو پاس کروانے میں، ان کا سربراہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقتدر طاقتوں کے ذریعے اس بل کو پاس کروایا ہے۔ جن طاقتوں کے ذریعے اس بل کو پاس کرایا گیا ہے، اب ان کو کم از کم اب ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس بل سے اس طرح کے جو ہے نا وہ غلط فائدے اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح کہ ابھی یہ بیچارے
جڑاؤں والوں کی عیسائی برادری جو ہے نا بیچاری وہ سزا بھگت رہی ہے۔ ایک آدمی نے کیا کہا ہے، فرض کرے کہ اس نے توہین کی ہے، بابا اسی کے خلاف یار کٹواؤ، اس کو عدالت سے سزا دلواؤ۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بستی کے بستی کو آگ جلاؤ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو کھیتوں میں رات گزارنے پر جو ہے نا وہ مجبور کرے۔ آپ خلفائے راشدین کے حالات زندگی پڑھے نا، ایک کتا بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ دریا کے کنارے مر جائے، یہ خلیفہ دوم کے الفاظ ہیں، اس کا میں جواب دہ ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک عیسائی خاتون کے پتہ نہیں وہ پازیب چھینے گئے، کہا کہ اس واقعے کے بعد اگر مسلمان مر جائے تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کی یہ الفاظ ہیں۔ پتہ نہیں کس کی سنت پر چل رہے ہیں، یہ سوچ ان کو کدھر سے مل رہی ہے۔ مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام دشمن اور مسلمان دشمنوں کی طرف سے یہ سوچ ان کے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، یہ کام کرو تاکہ اسلام بدنام ہو اور مسلمان بدنام ہو، اور یہ اسلام جو تیزی سے پھیلنے لگا تھا وہ رک جائے یا اس کی رفتار کم ہو جائے۔ اور گفتگو کے آخر میں ایک اہم مسئلے کی طرف یا مشکل کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا، کیونکہ یہ ایام امام زین العابدین علیہ السلام سے کی طرف منسوب ہیں۔ آپ نے ابھی 25 تاریخ کو امام کی شہادت منائی۔ جن لوگوں نے کسی بھی حوالے سے اس میں حصہ لیا، مجالس میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو رسالہ حقوق ہے نا امام زین العابدین کا، جس میں آپ نے 50 حقوق کو بیان کیا ہے، امام کے حقوق رعیت کے اوپر، عوام کے اوپر، عوام کے حقوق امام اور اپنے حکمران کے اوپر، بھائی کے بھائی پر، آپ پر آپ کی آنکھ کا، آپ پر آپ کے کان کا، آپ پر آپ کے پیٹ کا حقوق کو بیان کیا ہے، ہمسائے کے ہمسائے پر، والدین کا اولاد پر اور اولاد کا والدین پر۔ وہ سارے نہیں، ایک حق جو آپ نے بیان کیا ہے اولاد کا باپ پر، یہ والدین پر، وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے 10,000 یا 50,000 روپے لیا ہے، وہ آپ کا حق ہے، اگر نہ دوں تو میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں اور خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوں۔ حق ہے، یعنی جس طرح نماز ادا کرنا یہ ایک حق اللہ ہے، اسی طرح اللہ نے والدین کے ذمے بچوں کا جو ایک حق فرض قرار دیا ہے، اس فرض کو ادا کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس حق کو ادا نہیں کریں گے، اولاد کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے۔ اب امام چہارم کے الفاظ سنیں، اما حق ولدکا، تیرے ذمے تیری اولاد کا حق۔ ولد بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اولاد یہ دونوں کو شامل ہے۔ یہ اولاد کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ، سب سے پہلے یہ باور کرو کہ یہ تیرا ٹکڑا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا یہ تجھ سے ہے، یہ تیرا جو ہے نا وہ لخت جگر ہے۔ مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرہ و شرہ، عاجل، عاجل یعنی یہ وقتی دنیا نا، مہر میں لکھتے ہیں نا معجل عین کے ساتھ حق مہر کتنا ہے، معجل حمزے کے ساتھ وہ کتنا ہے۔ آخرت کے لیے عاجل، الف مد عاجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دنیا کے لیے عین کے ساتھ عاجل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسی دنیا میں بھی یہ تیری طرف منسوب ہے، اچھا ہے تو تیری طرف منسوب ہوگا، برا ہے تو تیری طرف منسوب ہوگا، چور ہوگا، چرسی ہوگا، نشئی ہوگا، یہ کہا جائے گا فلان کا بیٹا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجتہد ہے، بعمل عالم دین ہے، یہ تیری طرف منسوب ہوگا۔ یہ اچھا ہو تو بھی تیری طرف منسوب ہے، فلان کا صاحب زادہ ہے، فلان کا بیٹا ہے، برا ہے، یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی، اسی دنیا میں، یعنی تیری نیک نامی اور بدنامی کا دار و مدار تیری اولاد ہے۔
ہاں اس کو انت علما، تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ اولاد کا تمہارے اوپر حق بنتا ہے خدا کے سامنے جواب دہ ہو اور اولاد کے سامنے بھی جواب دہ ہو۔ اور تیری کیا ذمہ داری ہے؟ وَالدَّلَالَةُ عَلَى رَبِّهِ، یہ اپنے رب کی طرف اولاد کی رہنمائی، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ یہی جو عرض کر رہا تھا، اگر آپ بچپن میں سکول لیول پر اپنے بچوں کا دماغ اگر ٹھیک نہیں کریں گے اور ان کا دماغ خالی ہوگا اسلامی تعلیمات سے، محمد و آل محمد کی تعلیمات سے، آگے جا کے ان کو ملحد بنانا، یہ وہ الہادی سوچ کے افراد کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ وہ آسانی سے ان کو ملحد بنائیں گے، منکر خدا جو ہے نا وہ بنائیں گے۔ وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ جی یعنی سکول لیول پر اپنے بچوں کی اگر ایسی تربیت نہ کی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے صفات ثبوتیہ اور اس سے صفات سلبیہ سے وہ آگاہ نہ ہوں، اسی طرح باقی دین کی باتیں، تو پھر آگے چل کے بگڑیں گے اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوگی۔ اچھا ابھی جاری ہے جی ہاں، وہ دلالۃ علی ربہ، اس کی ایسی رہنمائی کریں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور والمعون لہ علی طاعتہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں اپنی اولاد کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ کس طرح معاون و مددگار ثابت ہوں گے؟ یہی کام کریں گے نا، یا اپنے گھر کسی وہ ٹویٹر کو بلائیں جو آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دے، یا کسی شارٹ کورس میں ان کو بھیجیں جس کے ذریعے وہ خدا کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ اپنی اولاد کی مدد کریں۔ یہ آپ کا فرض ہے، نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت آپ کا فرض ہے۔ فَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمْ۔ اچھا اولاد کے بارے میں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، اولاد کے بارے میں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے أَنَّهُ مُصَابٌ عَلَى الْإِحْسَانِ، اگر آپ نے بچوں کے ساتھ نیکی کی اور دین سے ان کو آشنا رکھا تو خدا کے بارگاہ میں آپ مصاب ہوں گے، یعنی ثواب کے حقدار ہوں گے، اور وَأَنَّكَ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ، اور اگر ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہ کیا، ان کی دینی تربیت نہ کی۔ یہ لفظ امام زین العابدین کا ہے، اولاد کی تربیت میں سستی اور غفلت کے نتیجے میں تو خدا کی طرف سے عقاب اور سزا کا حقدار ہوگا۔ اس کو یقین کر لو، یہ جو ہے نا وہ اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، اور آپ سب حضرات متوجہ ہیں، یہ اگرچہ مخاطب آپ حضرات ہیں جو یہاں اس حال میں بیٹھے نیچے ہوں یا اوپر ہوں، لیکن جہاں جہاں تک یہ ہماری آواز جا رہی ہے ان سب تک اپنے چوتھے امام اور حجت خدا کا فرمان میں پہنچا رہا ہوں کہ اولاد کا والدین کے جو ذمہ ہے، حق، وہ سکول آپ نے پڑھانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ پہلے سے آپ اس میں ایک ایک مضمون کے، مجھے عابدی صاحب نے بتایا، ایک مضمون فزکس کا جو مضمون جو ہے نا وہ آپ پتہ نہیں وہ اس میں ایف ایس سی میں یا آپ کے وہ اے لیول میں پڑھاتے ہیں، 60 ہزار روپیہ ایک مضمون کا آپ دیتے ہیں، 60 ہزار روپے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور انجینئر بنے۔ ادھر سنڈے کلاسیں ہوتی ہیں، سنڈے کلاسیں، وہ ڈاکٹر بن کے چند روز وہ آسودہ زندگی گزارے گا، ان کلاسوں میں شرکت کرے گا، ابدی زندگی کی اس کو سعادت حاصل ہوگی۔ 200 روپیہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے وصول کرتے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ 200 روپیہ اپنی اولاد کے آخرت کو سنوارنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی ہم پریشان ہیں کہ اس کو بند کریں۔ ایک تجویز آئی تھی، وہ صرف وہ پک اینڈ ڈراپ وہ اس کو دینے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں، کوئی کمرشل بیس پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے جی۔ ٹرسٹ کے پاس ابھی ہمارے پاس اگر آزاداری کے لیے آپ کچھ ہمیں دیتے ہیں، وہ ہم ادھر نہیں لگا سکتے، ابھی ایک تجویز آئی تھی کہ اچھا مومنین سے کہیں گے کہ خود ہی پک اینڈ ڈراپ اپنی گاڑی میں چھوڑ جاؤ اور لے جاؤ۔ میں نے کہا پھر کوئی بھی نہیں آئے گا، ابھی جتنے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔
ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یعنی یہ کچھ بڑھا دیں، کم از کم 500 کریں بھائی، ہاں ہزاروں اگر آپ دیتے ہیں فزکس یا دوسرے مضامین کے لیے، بھائی اس کے لیے کم از کم 500 تو دو، یا کوئی اور ایسا اہل خیر سامنے آ جائے جو کم از کم 1 2 3 مل کے یہ پک اینڈ ڈراپ کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرے، باقی کتابیں بھی ہم دیتے ہیں، ہاں، اور ان کو تھوڑا بہت جوس موس وغیرہ بھی جو ہے نا بچوں کو ہم دیتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو، اور ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں یہیں سے ہماری سنڈے کلاسوں میں شرکت کر کے پائلٹ بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں۔ ایک پائلٹ ہے وہ ٹھیک اگر رہبر کا مقلد ہے اور بالکل اپنے خمس کی تاریخ میں وہ خمس لے کے آتا ہے، کہا کہ میں نے سنڈے کلاسوں سے جو ہے نا یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ جی تو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کی جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ہاں بچوں کی تربیت، ایسا ماحول فراہم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کی اطاعت کریں۔ ہاں ایسا کریں گے تو مصاب خدا کی طرف سے ثواب کے حقدار بنیں گے۔ بصورت دیگر یہ امام کا فرمان ہے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، معاقبن، اگر اولاد کی تربیت میں آپ نے کوتاہی کی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دفتر تھک کے مارا آتے ہیں، نہ آپ کو اصول دین سکھانے کا ٹائم آپ کے پاس ہے، نہ فروع دین سکھانے کا ٹائم۔ اتوار کو آپ کا بچہ فارغ ہوتا ہے، جی وہ کم از کم اس کے حصے میں جو پک اینڈ ڈراپ کا پیسہ آتا ہے وہ اس کو دے دیں۔ باقی جتنے بھی اہل خیر تک میری آواز جا رہی ہے ان سے میں بجا طور پر توقع رکھتا ہوں کہ یہ سنڈ کلاس جو معرف اسلامی کے نام سے ہے اس کی مدد کریں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ پک اینڈ ڈراپ کا جو خرچہ ہے اس میں ہم پریشان نہ ہو، اور دوسرے مد میں جو ہمارے پاس آتا ہے اس سے خرچ کرنے پر ہم مجبور نہ ہو۔ ویسے بھی جائز نہیں ہے، ہمارے لیے آپ نے آزاداری کے لیے دیا ہے تو میں اس کو ادھر لگاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فی سبیل اللہ دیتا ہے یہ یقیناً فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔